رمضان المبارک کی پہلی رات کا ایک مؤثر روحانی عمل تقدیر اور رزق کے دروازے کھولنے والا وظیفہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس روح پربوز ویڈیو میں ہم آپ بات کریں گے رمضان المبارک کی پہلی رات کی ایک نہایت بابرکت اور مؤثر روحانی عمل کے بارے میں۔ یہ وہ مبارک رات ہے جس کا انتظار ہر مومن پورے سال کرتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، مغفرت عام ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بے شمار نعمتوں سے نوازتا ہے۔ رمضان المبارک صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں بلکہ یہ اپنے نفس کی اصلاح، اپنے دل کی صفائی اور اپنے رب کے قریب ہونے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی پہلی رات انتہائی خاص ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک منادی آواز دیتا ہے، اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ اور اے شر کے چاہنے والے رک جا۔ آج ہم جس عمل کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ایک سادہ مگر انتہائی طاقتور روحانی وظیفہ ہے۔ اگر اسے اخلاص، یقین اور درست نیت کے ساتھ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ رزق کے بند دروازے کھول دیتا ہے، تقدیر میں آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں اور زندگی میں برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے نیت کی بات کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیں کسی بھی عمل کی قبولیت کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ نیت خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، نہ دکھاوے کے لیے، نہ شہرت کے لیے، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ اب ہم اس عمل کا طریقہ جانتے ہیں۔ سب سے پہلے باوضو ہو جائیں۔ کوشش کریں کہ یہ عمل عشاء کی نماز اور تراویح کے بعد سکون اور اطمینان کے ساتھ کریں۔ ایسی جگہ بیٹھیں جہاں شور شرابہ نہ ہو، دل کو دنیاوی خیالات سے خالی کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ عمل شروع کرنے سے پہلے درود شریف ضرور پڑھیں کیونکہ درود شریف ہر دعا کی قبولیت کی کنجی ہے۔ سب سے پہلے 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ درود ابراہیمی نماز میں پڑھا جانے والا درود شریف۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پوری توجہ اور محبت کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اپنے دل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو تازہ کریں۔ اس کے بعد 3 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھیں۔ سورۃ فاتحہ قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت ہے جسے شفا اور رحمت کی سورت کہا جاتا ہے۔ پھر 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورۃ اخلاص توحید کا خلاصہ ہے، اسے محبت اور یقین کے ساتھ پڑھیں۔ اس کے بعد 100 مرتبہ استغفار پڑھیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفار گناہوں کو مٹا دیتی ہے اور رزق میں برکت کا ذریعہ بنتی ہے۔ قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے خطاب کا ذکر ہے کہ استغفار کرو، اللہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا اور مال و اولاد میں اضافہ کرے گا۔ پھر 41 مرتبہ یہ آیت پڑھیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ یہ آیت سورۃ طلاق کی ہے اور رزق کے لیے بے حد مؤثر ہے۔ اس آیت کو پڑھتے وقت دل میں یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ پیدا فرمائیں گے۔ اس کے بعد اپنے ہاتھ اٹھا کر عاجزی کے ساتھ دعا کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، رزق میں برکت کی دعا کریں، صحت، اولاد، گھریلو سکون اور دین پر استقامت کی دعا کریں۔ جو بھی حاجت ہو اللہ کے سامنے رکھ دیں اور دلوں کے حال جاننے والا ہے۔ دعا کے بعد دوبارہ 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ یہ مکمل عمل تقریباً 20 سے 25 منٹ میں مکمل ہو جاتا ہے، مگر اس کی برکتیں ساری زندگی کا سرمایہ بن سکتی ہیں۔ میرے عزیزوں، یاد رکھیں وظیفہ صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں ہوتا بلکہ یہ دل کی کیفیت کا نام ہے۔ اگر دل غافل ہو اور زبان چلتی رہے تو فائدہ کم ہوتا ہے، لیکن اگر دل حاضر ہو، آنکھوں میں آنسو ہوں اور یقین کامل ہو تو اللہ تعالیٰ ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ رمضان کی پہلی رات کو یہ عمل کرنا اس لیے بھی خاص ہے کہ یہ آغاز ہے۔ جس طرح سال کی ابتدا اچھی ہو تو پورا سال اچھا گزرتا ہے، اسی طرح اگر رمضان کی شروعات اللہ کی یاد سے ہو تو پورا مہینہ رحمتوں سے بھر جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چند اہم باتیں بھی یاد رکھیں۔ نماز کی پابندی کریں، 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی کوشش کریں، جھوٹ، غیبت اور حسد سے بچیں، والدین کی خدمت کریں، حلال رزق کمانے کی کوشش کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رزق میں برکت ہو تو صدقہ ضرور دیں، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ صدقہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے اور مال میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اس عمل کو صرف
پہلی رات تک محدود نہ رکھیں، بلکہ رمضان کے پورے مہینے میں کم از کم استغفار اور درود شریف کو اپنا معمول بنا لیں۔ درود شریف کی کثرت سے دل نرم ہوتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں اور زندگی میں سکون آتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آج کے اس دور میں ہر شخص پریشان ہے، کوئی رزق کے لیے فکر مند ہے، کوئی اولاد کے لیے، کوئی صحت کے لیے، لیکن یاد رکھیں اصل الحل اللہ کے پاس ہے۔ جب بندہ سچے دل سے رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے رستے بنا دیتا ہے جن کا وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ رمضان المبارک دراصل اپنی تقدیر بدلنے کا موقع ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں دعائیں رد نہیں کی جاتی، طور پر سحری اور افطاری کے وقت کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اسی لیے ان اوقات کو ضائع نہ کریں۔ اگر آپ اس عمل کو یقین اور صبر کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ آپ اپنی زندگی میں مثبت تبدیلی محسوس کریں گے، دل کو سکون ملے گا، حالات بہتر ہوں گے اور اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ آخر میں ایک بار پھر درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کی حقیقی برکتیں نصیب فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری تقدیر میں آسانیاں پیدا فرمائے اور ہمیں دین پر استقامت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس بابرکت عمل سے فائدہ اٹھا سکیں۔ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں یا رزاق تاکہ ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعا کر سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔